الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أبويه وأزواجه وآله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کر درود پر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وازواجک وآلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو امان کوئی نہیں دے گا، وطن جو مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانوں. اسی کو زندگی سمجھو اور اسی کو زندگی مانو. عزیز دوستو، آج 12 اگست ہے اور اتوار والے دن 14 اگست کا ایک عظیم اور تاریخ ساز دن آئے گا اور ملک بھر کے اندر جشن آزادی منایا جائے گا. میں قرآن پاک سے اپنے عنوان کا آغاز کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک صرف 1450 سال کے پہلے لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتا، صرف ان سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک ہر دور کے انسان سے اس کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا، زمانہ بیتتا رہے گا، قرآن پاک کی حکمتیں لوگوں پہ کھلتی رہیں گی. اور جو کوئی اس پر غور کرے گا اسے یہی محسوس ہوگا، جب بھی وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے گا اسے یہی محسوس ہوگا کہ گویا یہ 1450 سال کے پہلوں سے لوگوں سے مخاطب نہیں قرآن، بلکہ یہ مجھ سے مخاطب ہے. اسے یہی محسوس ہوگا کہ قرآن میرا خدا مجھ سے مخاطب ہے. دیکھیں، یہ جو ہمیں ملک پاکستان ملا اور اس کی خوشیاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی خوشی کا تذکرہ کیا ہے. توجہ رکھیے گا، دیکھیے گا کہ قرآن پاک کس طرح
ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر معاملے کے اندر کہ ہم نے خوشیاں کس طرح منانی ہے. یہ بھی قرآن نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا کہ اگر تمہیں ملک کی خوشی ملی ہے, ریاست کی خوشی ملی ہے, تو کس طرح تم نے اس خوشی کا اظہار کرنا ہے. ذرا سنیے گا, قرآن پاک میں اسی طرح ایک خوشی کا تذکرہ ہوا ہے, اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ گویا یہ آج کی خوشی کی بات ہوگی. دیکھیے سورہ انفال ہے جو قرآن پاک کی آیت میں نے خطبہ کے اندر پڑھی ہے. سورہ انفال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں گئے تھے تو جب صحابہ کرام وہاں پر پہنچے اور نفرت زدہ لوگوں سے بچ کر جب وہ محبت کرنے والے لوگوں میں جا کر پہنچے اور محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا, یہ سبھی کچھ جب ہوا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی پچھلی زندگی یاد دلوائی. صحابہ کو پچھلی زندگی یاد دلوائی اور گویا کہ ہمیں سبق دینا مقصود تھا. فرمایا کہ میرے نبی کے غلاموں یاد کرو ان دنوں کو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے, مستضعفون فی الارض, اور تمہاری کمزوری بہت زیادہ تھی تمہارے اندر, ایمان کے لحاظ سے نہیں, ایک ظاہری لحاظ سے تمہارے اندر کمزوری بہت زیادہ تھی, تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے. اور فرمایا پھر حالت تمہاری یہاں تک آ پہنچی تھی کہ تخافون ان یتخطفکم الناس. فرمایا کہ تمہاری حالت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ تمہیں یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں لوگ ہمیں مار نہ ڈالیں. لیکن پھر اللہ فرماتا کیا وفآکم وأیدکم بنصرہ. اللہ فرماتا پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا, ہم نے تمہاری مدد کی, تم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کی, تمہیں ایک ٹھکانہ دیا. کیا کون سا ٹھکانہ دیا؟ اللہ فرماتے ہم نے تمہیں مدینہ عطا کر دیا, ہم نے تمہیں مدینہ دیا. ورزقکم من الطیبات, اللہ ارشاد فرماتا پھر ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا. اور یہ سبھی کچھ جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوا دی نا کہ میں نے تمہاری مدد کی اور تمہیں پھر قوت بھی دی, تمہاری تعداد بھی بڑھ گئی, تمہیں رزق بھی دیا, تمہاری مدد بھی کی, تمہیں ٹھکانہ بھی دیا, تمہیں ایک ریاست مدینہ تمہیں دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سارا کچھ گنوا دیا نا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو یہ سارا کچھ اتنا کچھ جو میں نے تمہیں دیا ہے, اب اس تمام نعمتوں کے بعد تمہاری میری ڈیوٹی ہے. مالک وہ کیا؟ فرمایا یہ تمام کچھ تمہیں جو دیا ہے نا وہ اس لیے دیا ہے کہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو. فرمایا اب تم نے یہ کرنا کہ ہر وقت تم نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. پھر دوستو اب ذرا دیکھیے اور غور کیجئے کہ ہمارے رب کا قرآن یہ کتنی وسعتیں اپنے اندر رکھتا ہے. اب اسی آیت کو اپنے اوپر ذرا اس کو لاگو کیجئے اور آپ اس کو دوبارہ ذرا سنیے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, کہ یاد کرو مسلمانوں جب تمہاری تعداد ہوئی تھی. آپ دیکھیں برے صغیر میں پلٹ کر ہماری تعداد کتنی تھی. ایک طرف ہندو تھے, ایک طرف جو تھی وہ انگریزوں کی حکومت تھی, درمیان میں مسلمان تھے, پھنسا ہوا تھا, تعداد میں تھوڑے تھے, عہدوں پر ان کو جگہ نہیں ملتی تھی, تکلیف میں یہ تھے. اور فرمایا مستضعفون فی الارض, تم زمین کے اندر کمزور بھی تھے, مسلمان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اس وقت. جب ایک طرف ہندو تھے دوسری طرف جو تھی وہ برٹش کی حکومت تھی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تخافون ان یتخطفکم الناس, تو تمہیں یہ خوف رہتا تھا کہ تمہیں کہیں مار نہ دیا جائے. پھر اللہ فرماتا فآواکم وأیدکم بنصرہ. آپ دیکھیں اس آیت کو کہ کس طرح ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہے, یہ کس طرح ہمارے اوپر بالکل سچی آ رہی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ سبھی کچھ تھا, تم کمزور بھی تھے, تعداد میں تھوڑے بھی تھے, اور تمہیں ڈر بھی لگا رہتا تھا تمہیں کہیں مارنا دیا جائے. وہ مارنے کے منصوبے تو بنا چکے تھے,
تمام منصوبے وہ اپنے تیار کر چکے تھے، لیکن اللہ فرماتا پھر ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کی. کیا کیا؟ فرمایا ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا. کون سا ٹھکانہ؟ کس طرف کا ٹھکانہ؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پاکستان ملک عطا کر دیا، ہم نے تمہیں پاکستان دیا. اور یہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ورزقکم من الطیبات، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا. ہر طرح کی معدنیات پاکستان کے اندر موجود، 4 قسم کے موسم پاکستان کے اندر موجود. یہ سبھی کچھ دیا نا. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تمہیں کیوں دیا؟ تم نے بھی کام کرنا ہے. یہ تمہاری اوپر اتنی رحمتوں کی بارش میں نے کیوں کی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اس لیے تاکہ تم اپنے رب کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہو. تم نے شکر کرنا ہے میرے دوستوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہیں یہ پاکستان کی ریاست، یہ پاکستان ملک تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم نے عیاشیاں نہیں کرنی ہے. لعلکم تشکرون، تم نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. میرے بھائیو ذرا سوچئے، اس آیت کے ذمے میں آپ آئیے، ذرا سوچئے اس آیت کے ذمے میں ذرا سوچئے کہ کیا یہ شکر ہے کہ ہم بے حیائی فحاشی کا مظاہرہ کریں 14 اگست کو، اور گانے بازوں کے پروگرام منعقد کیے جائیں، اور یہ ہمارے نوجوان 14 اگست والے دن جب اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کے گلیوں میں سڑکوں میں شور بجاتے ملے؟ کیا یہ شور ہے؟ کیا یہ 14 اگست پر یہ جو ہے وہ آزادی کا شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ اور میرے دوستو یقین کریں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب ٹی وی چینل پر ایک عورت نیم برہنہ لباس پہن کر سر ننگا کیے ہوئے مائک پر جب وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے. میں کہتا ہوں میری بہن کس منہ سے کون سا تو خراج تحسین اپنے ملک کے شہیدوں کو پیش کرنا چاہتی ہے؟ میرے بھائیو اس طرح خراج تحسین پیش نہیں ہوتا. میرے بھائیو یہ شکر نہیں، یہ تو ناشکری ہے. میرے بھائیو یہ ملک پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ یہ بے وفائیاں ہیں، اور یہ ہمارے اندر سے بے وفائیاں کہاں سے آ گئی؟ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جشن آزادی کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ زیادہ کر دیتے، ہم عبادت زیادہ کر دیتے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں میوزک لگایا جاتا ہے، گانے سنے جاتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ذرا غور کیجیے گا کہ کس طرح ان کو تیار کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو ایک برائی کا ماحول مہیا کیا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نری نغموں کی آڑ میں ان کو ٹی وی چینلوں پہ نچایا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ یوم تشکر ہے 14 اگست، یہ شکر کرنے کا دن ہے، یہ کوئی ناچنے گانے کا دن نہیں ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے. بہت بڑی آزادی، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر اس نعمت کی قدر پوچھنی ہے تو جاؤ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے مسلمانوں سے پوچھو، کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو کہ جنہوں نے بے شمار نوجوان بچے اپنے اب تک وہ شہید کروا چکے ہیں، گنتی کوئی نہیں ان کی، اور وہ پتہ نہیں کتنی بیٹیوں کی عزتیں، ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا چکی ہیں ابھی تک. لیکن 75 سال ہو گئے انہیں قربانیاں دیتے ہوئے، 75 سال ہو گئے ان کی بہو بیٹیوں کی، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لیکن وہ بیچارے آج تک ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. آزادی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، لیکن آزادی نہیں ملتی. میرے بھائیوں یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں آج پاکستان کی قدر نہیں پتا، ہمیں آج اس ملک کی قدر نہیں پتا. کیوں پتا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں یہ مفت میں ملا ہے، ہمیں یہ مفت میں ملا ہے. اگر اس ملک کی قدر کچھ نہیں ہے تو میرے دوستو اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے شہید ہونے والے 10 لاکھ مسلمانوں کی شہیدوں کی منہ سے پوچھو. میرے بھائیوں یہ ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کے پورے پورے گھر کو جلا دیا گیا، پورے پورے گھر کو تباہ کر دیا گیا، بچوں کو مار کر نیزوں کی نوک پہ لٹکا دیا گیا.
اور 90,00,000 عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا کہ تب جا کے ہمیں یہ ملک پاکستان ملا. ہمیں اس ملک کی قدر نہیں پڑی. کیوں؟ ہماری آنکھ کھلی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ملک پاکستان. مجھے ایک عورت نے یہ واقعہ سنایا. وہ عورت کہتی ہے کہ یہ ہمارے تایا جان ہمیں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور یہ واقعہ سنا کر رویا کرتے تھے. ہمیں یہ سڑکوں پہ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے نوجوان اونچی آوازوں میں باجے بجاتے ہوئے انہیں کیا پتا ہے کہ پاکستان کی قدر کیا ہے. میں نہیں کہتا یہ پاکستان کی یا وہ آزادی کی خوشی نہیں. یہ خوشی نہیں ہے, یہ غداری ہے مسلمان ان شہیدوں کے ساتھ جنہوں نے اس مسلمان ریاست کو پانے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو شہید کروایا. وہ عورت کہتی ہے کہ میرے تایا جان نے مجھے یہ واقعہ سنایا کرتے تھے ہمیں, اور واقعہ سناتے رویا کرتے تھے. کیا؟ وہ کہتے کہ جب ملک پاکستان جب یہ آزاد ہو رہا تھا, جب ملک آزاد ہو رہا تھا, تو آپ جانتے ہیں کہ سکھوں نے کس طرح بربادی اٹھائی تھی, مسلمان عورتوں کی کتنی عزتوں کو پامال کیا, پھر عزتیں لوٹ کر ان کو کاٹ کر ایک کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا. یہ میرے لیے باتیں کرنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان ہے, لیکن جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹیوں کو کاٹا گیا. کیوں؟ کہ ہم نے پاکستان پانا, ہم نے پاکستان حاصل کرنا. وہ کہتے ہیں کہ جب سکھوں نے یہ ہنگامہ مچایا ہوا تھا, تو کہتے ہیں کہ میرے تایا جان کہتے ہیں کہ میری 2 جوان بیٹیاں تھیں. اب سکھ کسی بھی نوجوانوں کو دیکھتے اس کی عزت کو جب وہ پامال کرتے تھے, تو کہتے کہ میری بیٹیاں نا مجھے سائڈ پہ لے گئی, اپنے گھر میں سائڈ پہ لے گئی. کہنے لگی کہ بھائی یہ تلوار ہے, ہم اپنی عزتیں لٹوا نہیں سکتی ہیں, اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہماری گردنوں کو کاٹ دیں. ہم اپنی عزتیں نہیں لٹوا سکتے, ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری عزتوں کو لوٹا جائے, کوئی غیر درندے آ کر نوچے, ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ میرے تایا جان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی 2 جوان بیٹیوں کو قتل کیا. کیوں؟ کہ سکھ آ کر ان کی عزتوں کو لوٹتے تھے. وہ باپ کتنا رویا ہوگا. میرے بھائیوں, یہ ملک پاکستان بھی جو نہیں ملا, یہ بڑی تودو کے ساتھ ہمیں ملا ہے. یہ پاکستان ہمیں بھی مفت نہیں ملا. 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے. اب تاریخ پڑھ کے دیکھیں, یہ انسانیت کی, مسلمانیت کی بات نہیں کر رہا, یہ انسانیت, تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت ہے جو پاکستان کے لیے کی گئی تھی. 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ جو 90,000 کا یہ جو انسان بتایا جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا. 90,000 عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا. وہ کہتے ہیں زیادہ تو ہو سکتی تعداد, کم نہیں ہو سکتی ہے. پھر جا کے یہ ملک پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا. میرے بھائیوں, میں نے یہ پچھلے سال بھی غالباً یا اس سے پچھلے سال میں نے یہ بات بتائی تھی, اور آج پھر آپ کو بتاتا ہوں, یاد دہانی آپ کو بات اگر آپ بھول گئے. یہ بہاری کا ایک بابا, وہ کہتا ہے مولانا جب 14 اگست والے دن, ذرا سنیے گا اس بات کو ذرا, میں نے کہا جنہوں نے قربانیاں دی نا وہ جانتے ہیں. وہ کہتا ہے مولانا, یہ بہاری کا ایک بزرگ ہے, وہ کہتا ہے مولانا جب 14 اگست کو نا, 14 اگست والے دن یہ لاہور میں مال روڈ پہ جب لوگ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گانوں کی دھن پہ ناچتے ہیں نا, ناچتی ہیں, گاتے ہیں, کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سکھوں کی تلواروں پہ لٹکی ہوئی نظر آتی ہے. جوان میری بیٹی کو کاٹ دیا گیا. اس وقت میں جب ان نوجوانوں کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہوں, گانے گاتے ہوئے دیکھتا ہوں, مستیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, اس وقت میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ لوگوں بتاؤ میری جوان بیٹی کو کیوں قتل کیا گیا تھا, کیا مقصد تھا؟ کہ یہ ناچنے گانے کے لیے قتل کیا گیا تھا میری بیٹی کو؟ میرے بھائیوں, اس لیے قتل نہیں کیا گیا تھا. اور پھر دیکھیں نا, یہ پاکستان کیوں بنا تھا, مقصد کیا تھا, نعرہ کیا لگایا گیا تھا, جس کو آج ہماری کوئی بھی سیاسی پارٹی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت لگانے کسی پارٹی کے منہ سے نہیں سنیں گے الا ماشاء اللہ. نعرہ کیا تھا؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی مقصد لے کر، یہی مطلب لے کر لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا. اور پھر جس تک یہ نعرہ پہنچا اس نے یہ کہا کہ میں پاکستان کو ہر صورت میں اس کو قبول کروں گا، حاصل کروں گا. اگر میرا خاندان کٹتا ہے تو کٹ جائے، اگر میرے بیٹے شہید ہوتے ہیں تو ہو جائے، مرتے ہیں تو مر جائے، لیکن میں ملک پاکستان کو پا کر رہوں گا، ملک پاکستان حاصل کروں گا. میرے دوستوں اس کی قدر کریں، اس ملک کی قدر کریں. یہ وہ ملک ہے کہ جس کی